بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے یوٹیوب چینل سے آپ کو جد و جہد آزادی کے ایک اہم سنگ میل سائمن کمیشن سے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ مانٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات کی ایک شق کے تحت 10 سال کے بعد ان اصلاحات کی کارکردگی کا جائزہ لینے نیز مزید اصلاحات جاری کرنے کے سلسلے میں ایک کمیشن قائم کیا جانا تھا۔ 1927 میں ابھی اصلاحات پر عمل درآمد کو 8 سال ہی گزرے تھے کہ 8 نومبر 1927 کو وائسرائے ہند لارڈ ارون اور برطانوی وزیر اعظم نے سر جان سائمن کی زیر صدارت برطانوی پارلیمنٹ کے 7 ممبران پر مشتمل ایک کمیشن کی تقرری کا اعلان کیا۔ چونکہ کمیشن میں کسی بھی ہندوستانی کو شامل نہیں کیا گیا تھا، اس لیے اس کی تقرری کا اعلان ہوتے ہی ہندوستان بھر میں حکومت کے خلاف غم و غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کانگریس کے صدر ڈاکٹر مختار احمد انصاری نے وائسرائے ہند ارون سے کہا کہ وہ وزیر امور ہند اور برطانوی حکومت پر زور دے کہ وہ کمیشن کے بارے میں اپنے فیصلے کو واپس لے، وگرنہ ہندوستانیوں کے لیے کمیشن کے مقاطع کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ ہوگا۔ سر تیج بہادر سپرو نے کمیشن کی تقرری کو ہندوستان کی قومی عزت نفس کے خلاف قرار دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے سفید فام کمیشن کی تقرری پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے لیے تو ایسے کمیشن کا تصور بھی شاک ہے جو ہندوستان کے آئندہ آئین اور 35 کروڑ ہندوستانیوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے مقرر ہو اور اس میں ایک بھی ہندوستانی شامل نہ ہو۔ ایک اور بیان میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کمیشن پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جلیانوالہ باغ میں انگریزوں نے ہمارے ظاہری جسم کو کاری ضرب لگائی، جبکہ سائمن کمیشن کی تقرری سے ہماری روحوں کو ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان حالات میں آل انڈیا مسلم لیگ، انڈین نیشنل کانگریس، آل انڈیا خلافت کمیٹی، ہندو مہاسبھا اور بنگال مسلم لیگ سمیت ہندوستان کی تمام اہم سیاسی جماعتوں نے کمیشن کے مقاطع کا فیصلہ کیا۔ سائمن کمیشن 19 جنوری 1928 کو ہندوستان کے لیے روانہ ہوا۔ ہندوستان بھر میں 3 فروری کو عام ہڑتال کا اعلان کیا گیا۔ کمیشن کے ہندوستان پہنچتے ہی یہاں کی فضا سائمن واپس جاؤ کے نعروں سے گونج اٹھی۔ 30 اکتوبر 1928 کو کمیشن لاہور پہنچا۔ حکومت نے ریلوے اسٹیشن پر زبردست حفاظتی تدابیر اختیار کیں۔ دوپہر کو ایک جلوس سائمن واپس جاؤ کے نعرے لگاتا ہوا موچی دروازے سے ریلوے اسٹیشن کی جانب روانہ ہوا۔ لالا لاجپت رائے، مولانا ظفر علی خان اور عبد القادر قصوری اس جلوس میں شامل تھے۔ 1930 میں 2 جلدوں پر مشتمل سائمن کمیشن رپورٹ شائع ہوئی۔ پہلی جلد ہندوستان کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی حالات کے تفصیلی جائزے پر مشتمل تھی، جبکہ دوسری جلد میں کمیشن نے اپنی سفارشات مرتب کیں، جن میں چند ایک یہ ہیں: صوبوں میں رائج 2 عملی نظام کو ختم کر دیا جائے اور تمام محکمے صوبائی وزیروں کو سونپے جائیں، مرکزی حکومت اور صوبائی گورنروں کے اختیارات کم کر دیے جائیں، ہندوستان میں وفاقی نظام رائج کیا جائے، حق رائے دہی کا دائرہ مزید وسیع کر دیا جائے، ہندوستان کو علیحدہ صوبہ بنانے سے متعلق ماہرین کی ایک کمیٹی قائم کی جائے، صوبہ سرحد میں آئینی اصلاحات رائج کی جائیں۔ ناظرین، اگر آپ تحریک آزادی سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا
آپ کا بہت بہت شکریہ۔